میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک رات کا قصہ ہے۔ میرے نبی چارپائی پر لیٹے، کبھی یوں پہلو بدلے، کبھی یوں پہلو بدلے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے جھک گئے، جھک گئے۔ آئے یا رسول اللہ۔ عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی ہوئی، میں جبوتی چاٹ گیا ہوں، بڑے فقیر دیکھے ہیں، کیمرون بہت فقیر، لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے، اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود، کبھی چوری، کبھی ڈاکے، کبھی قتل، کبھی زنا کے اڈے، کبھی شراب کے اڈے، کبھی جوئے کے اڈے، کبھی رشوت کے بازار، کبھی سود کے بازار، کبھی سٹے کے بازار، کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار۔ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کہ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ چلو خود تو بھوکے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے تو ہاتھ اٹھا جاتے ہیں، اولاد کے لیے بھی دعا کر گئے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی کبھی پوری نہ ہو، گزارے کی کر دے، گزارے کی کر دے۔ جن کو ریحانتی من الدنیا، میرے جنت کے 2 پھول ہیں دنیا میں، ایک حسن ایک حسین، جن کو گود میں بٹھا رہے، ہاتھوں پہ اٹھا رہے، کندھوں پہ اٹھا رہے، اور گھر میں جا کر گھوڑا بن رہے، ہاتھ ٹیک رہے، پاؤں ٹیک رہے۔ حسن حسین کو خود آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے۔ کیا پیار کیا ہے ان بچوں سے۔ پھر ان سے سر اٹھا کے پوچھ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، تمہاری سواری کیسی ہے۔ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی خوشخبری، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ دنیا سے جاتے ہوئے بیگمات کو بلایا، 12 ربیع الاول، سب کو رخصت کیا سکون کے ساتھ، بیٹی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ، علی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسنین، میں نے انہی کی محبت میں اپنے مدرسے کا نام حسنین رکھا ہے، اسکول بنایا اس کا نام بھی حسنین رکھا ہے، مدرسے بنائے جتنی شاخیں سب کا نام حسنین رکھا ہے۔ آخر میں ان کو بلایا اور جو یوں ہاتھوں میں لیا ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ہوگا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا حسین کو سینے سے چمٹا کے آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے ہچکیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا فرشتہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے، مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا خون گرے گا۔ ان کے لیے تو گنجائش مانگ لیتے، چلو اپنے لیے تو بھوک مانگ، ان کے لیے تو روٹی مانگتے، جن کے بغیر جن کو دیکھتے نہیں تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ نماز میں سجدے میں حسن پیٹھ پہ چڑھ گئے، کبھی حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے، سجدے لمبے ہو رہے، نفل نماز نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، مسجد کی نماز، اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے۔ پچھلے سوچ رہے ہیں آپ فوت ہو گئے، اگلی صف والے دیکھتے ہیں تو
بچہ بیٹھا ہو، کبھی حسن کبھی حسین، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ ہے. دونوں بھائی باری باری. ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، اپنے بغل میں سے دیکھا ہاتھ آگے آ رہا ہے، یوں اشارہ فرمایا مت کہو میرے بچے کو کچھ نہ کہو. جب تک وہ نیچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اتنی محبت. جب حسن پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا جنگجو کا نہیں، حسن اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی خود دلیر شجاعت ہے تو وہی اسی پر ہے نا، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی ہو رہی ہے، حسین کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش حسین، شاباش شاباش. ماں بول پڑی فاطمہ یا رسول اللہ، اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. اب نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. جن کی کشتی کروانے جبریل آئے وہ کیسی ہستیاں تھیں. ایک کے نیزے پہ چڑھنا نصیب ہوا، ایک کا زہر میں تڑپ کے جان دینا نصیب ہوا. اپنی اولاد کے لیے بھی دکھ مانگا اور اس دھوکے سے نکال دیا. اب تم نکلو نہ نکلو، چڑھتے سورج میں بھی کہو کالی رات ہے، تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اس اندھیرے سے نکال دیا کہ دنیا کا آنا عزت نہیں اور جانا ذلت نہیں، دنیا کی معراج کامیابی نہیں اور دنیا میں گمنامی ناکامی نہیں ہے. کامیابی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا، ناکامی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا. فتح کا نام کامیابی نہیں ہے، شکست کا نام ناکامی نہیں ہے. کامیابی صرف اللہ جن سے راضی ہو ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے. وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں. ناکامی صرف ان کا مقدر ہوتی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں. شکست اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے، کامیابی اور چیز ہے. شمر کی تلوار لہرا رہی ہے، ابن زیاد غرا رہا ہے، عمر بن سعد جھنڈا لہرا رہا ہے اور اہل بیت کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. کسے کامیاب؟ فاتح ابن زیاد ہے. میں مانتا ہوں کامیابی کا صحرا کس کے گلے میں ہے؟ کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ہے؟ کامیابی کا صحرا کس کے سر بندھا ہے؟ عزتوں کی چوٹیوں پر کون پہنچا ہے؟ میرے نبی نے دکھ اپنے گھر رکھے. محبت کیا کرو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے، کہ ان کا ہم پر احسان ہے. کون اپنی اولاد کے لیے فقر مانگتا ہے؟ اور نہ ہی مانگو، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگ، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. میں بھی جرمنی میں تھا تو ایک نوجوان آیا، کہا جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو مجھے جوش چڑھا. میں نے کہا یا اللہ مجھے بھی امتحان میں ڈال جیسے ابراہیم کو ڈالا. کہا مولانا پھر جو دکھ دیکھا ہے کہ میرا روما تڑپ کے رہ گیا. میں نے کہا جی حماقت تو نے کیوں کی؟ سب سے بہترین دعا، ساری دعاؤں کا نچوڑ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر، وقنا عذاب النار، مجھے جہنم سے بچا. یہ دعا سب سے اعلیٰ اور تمام دعاؤں کا نچوڑ، جتنی مانگی گئیں جتنی مانگی جائیں گی، سب کا قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کرام کی ساری دعائیں اگر کٹھی مانگنا چاہو تو یہ ایک جملہ روز مانگ لیا کرو. کامیابی ناکامی کا معیار اگر یہ ہے جو آج فیصل آباد میں سمجھا جا رہا ہے، ملتان، لاہور، کراچی، یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جو سمجھا جا رہا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟
پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلے گئے اور سارا گھر مصیبتوں کی آزمائش اور مصیبتوں کی بھٹی میں جل 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 کے کندن بنا. اللہ کی رضا کے پروانے لیے دنیا سے تو کچھ نہ پایا. نواسہ رسول ہو اور کٹا ہوا سر پڑا ہوا ابن زیاد جیسے درندے کے سامنے تم دیکھو تو صحیح. اپنی تاریخ تو پڑھو، تمہاری تو روشن تاریخ ہے. وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کبھی کسی کا، مرنے کے بعد بھی ایسا چہرہ روشن ہو، میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا. 1 2 3 حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا کہ میرا رواں رواں تڑپ کے رہ گیا. میں نے کہا یہ حماقت تو نے کیوں کی؟ سب سے بہترین دعا، ساری دعاؤں کا نچوڑ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر، وقنا عذاب النار، مجھے جہنم سے بچا. یہ دعا سب سے اعلیٰ اور تمام دعاؤں کا نچوڑ، جتنی مانگی گئیں جتنی مانگی جائیں گی، سب کا قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کرام کی ساری دعائیں اگر کٹھی مانگنا چاہو تو یہ ایک جملہ روز مانگ لیا کرو. کامیابی ناکامی کا معیار اگر یہ ہے جو آج فیصل آباد میں سمجھا جا رہا ہے، ملتان، لاہور، کراچی، یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جو سمجھا جا رہا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلے گئے اور سارا گھر مصیبتوں کی آزمائش اور مصیبتوں کی بھٹی میں جل 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 کے کندن بنا. اللہ کی رضا کے پروانے لیے دنیا سے تو کچھ نہ پایا. نواسہ رسول ہو اور کٹا ہوا سر پڑا ہوا ابن زیاد جیسے درندے کے سامنے تم دیکھو تو صحیح. اپنی تاریخ تو پڑھو، تمہاری تو روشن تاریخ ہے. وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کبھی کسی کا، مرنے کے بعد بھی ایسا چہرہ روشن ہو، میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا. 1 2 3 حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. یہ سارے بازار والے کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو کہاں سے روٹی کھلائیں، ہیرا پھیری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کم نہ تولیں، ملاوٹ نہ کریں، کھوٹ نہ کریں، رشوت نہ لیں، سود نہ لیں، سٹا نہ کھیلیں، تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس لیے میرے نبی نے اپنے بچوں کے سر کٹوانے منظور کیے کہ اے پرچہ تو پہلے دن ہی حل ہو گیا ہے، اب روشن دن میں اندھیری رات کا ہو تو پھر اپنی آنکھوں کا ماتم کرو، اپنی عقل کا ماتم کرو. کامیابی کا میزان کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، اللہ کے واسطے سمجھو. میرے خیال میں علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں، میرا تو مطالعہ بھی گیا، پڑھنا بھی گیا، پڑھانا بھی گیا، بس ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر. زندگی میں ایک ہی شوق تھا، پڑھنا یا تبلیغ، 2 شوق تھے، تبلیغ اور پڑھنا. لیکن مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، زمانہ ہی گزر گیا، سفر سفر سفر، لوگوں کی ملاقاتیں، وقت بے وقت لوگوں کی آمد، اتنا مجھے توڑ دیا ہے، تھکا دیا ہے، میں ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کتاب ہوتی. تو یہ بتائیں گے بعد میں میری بات صحیح ہے یا غلط ہے. قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو کتنا وزن پیدا ہوگا، جبکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ کہتا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا ہے کون؟ کوئی سچا دیانتدار آدمی قسم اٹھانے لگے تو لوگ روک دیتے ہیں، یہ آپ کی قسم کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی بات پر ویسے ہی اعتماد ہے، آپ کی قسم کی ضرورت نہیں ہے.
کچے پکے آدمی سے قسم اٹھائی جاتی ہے، جب اللہ 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 سے بڑھ کر کون ہوگا، پھر اگر وہ قسم اٹھائے تو بات میں وزن کتنا ہوگا؟ ایک قسم اٹھائے تو بات وزن، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھائی ایک، آگے ایک مضمون بیان کیا، اس میں وزن پیدا کیا، والضحی واللیل اذا سجا، دو قسمیں ہیں، اگلے مضمون میں وزن اور زیادہ ہو گیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، تین قسمیں اٹھائیں تو اگلی بات میں وزن اس سے بھی زیادہ ہو گیا، والسماء ذات البروج وشاہد ومشہود، چار قسمیں اٹھائیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، چار قسمیں اٹھائیں، اگلی بات میں وزن اور زیادہ ہو گیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، پانچ قسمیں اٹھائیں، اگلی بات میں اور وزن پیدا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ یہ پانچ قسمیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی بات بغیر قسم کے وزن ہی، ایک قسم سے وزن اور بڑھا، دو سے اور بڑھا، تین سے اور بڑھا، چار سے اور بڑھا، پانچ سے اور بڑھا، اور اگر کسی مضمون پہ اللہ 10 جمع 1 11 قسمیں اٹھائے تو وہ مضمون کتنا طاقتور ہوگا۔ 11 قسمیں، 11 قسمیں، 11 قسمیں اٹھانے والا اللہ، اللہ اللہ نور السماوات والارض، اٹھانے والا اللہ، لا الہ الا ہو الحی القیوم، قسم اٹھانے والا اللہ، اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، قسم اٹھانے والا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قسم اٹھانے والا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، قسم اٹھانے والا اللہ، وہ 11 قسمیں اٹھائے، 11 قسمیں اٹھائے، 11 قسمیں اٹھائے تو وہ مضمون کتنا طاقتور ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا۔ اور وہ کیا مضمون ہے کہ میرے اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، یہ بتائے۔ 11 قسمیں اٹھا کر ایک مضمون بتایا، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ عورتوں میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، مردوں میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، یہ میری سن لو، یہ میری سن لو، میری تو خالی زبان ہے، بات تو میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کی ہے۔ وَشَمْسِ وَضُحَاهَا 2، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا 3، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا 4، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى 5، وَالسَّمَاءِ 6، وَمَا بَنَاهَا 7، وَالْأَرْضِ 8، وَمَا طَحَاهَا 9، وَنَفْسٍ 10، وَمَا سَوَّاهَا 11، 11، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے قسم ہے چاند کی، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے قسم ہے دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے قسم ہے رات کی، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے کی، والارض، مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور مجھے قسم ہے زمین کے بچھانے والے کی، ونفس، مجھے قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواها، اور مجھے قسم ہے اس کے بنانے والے رب کی۔ 11، اللہ کے واسطے سن لو، سن لو، سن لو، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو۔ آگے کہا کیا ہے؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 ہو گئے. فالہمها فجورها وتقواها. یہ بیچ میں ایک مضمون، ایک جملہ، ایک قاعدہ، ایک قانون. قسم کس پہ اٹھائی ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. پوری دنیا میں بسنے والے میرے بندو، کالے گورو، مرد عورتوں، جنات انسان، سنو سنو، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، مجھے دھرتی کی قسم، دھرتی کے رب کی قسم، مجھے تمہاری جان کی قسم، مجھے تمہاری جان کے رب کی قسم. کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے، ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو ناپاک کر لے. پاکیزہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیمپو سے نہا لے اور اچھے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا لے، یہ نہیں، یہ نہیں. اور ناپاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گٹر میں گر جائے، یہ نہیں، یہ نہیں. قد افلح من زکاها، سر سے لے کر پاؤں تک اس وجود کو اللہ کی اطاعت سے سجا دے، نبی کی غلامی سے سجا دے تو پاک ہو گیا. اور اس سے گناہوں کو نکال دے، اللہ کی نافرمانی کو نکال دے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو نکال دے تو پاک ہو گیا، تو پاک ہو گئی. اب تو مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا بڑھیا، شاہ ہے یا گدا ہے، گمنام ہے یا مشہور ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، اگر تیرا من صاف ہے تو کامیاب ہو گیا. 11 قسموں کا وزن، 11 قسموں کا وزن، تو کامیاب ہو گیا. اور اگر تو نے اس وجود کو نافرمانی کے گٹر میں ڈالا، گناہوں کے گٹر میں ڈالا، کفر میں، شرک میں، سود میں، جھوٹ میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں، رشوت میں، غیبت میں، چغلی میں، حسد میں، ناچ گانے میں، عریانی میں، فحاشی میں، جوئے میں، سٹے میں، چوری میں، ڈاکے میں، قتل میں، اگر تو نے اپنے نفس کو ان کے اندر ڈالا تو گندا ہو گیا، گندا ہو گیا، گندا ہو گیا. ماں باپ کی نافرمانی میں، ظلم میں، ستم میں، لگائی بجھائی میں اگر تو نے اپنے آپ کو ڈالا تو گندا ہو گیا، گندی ہو گئی، گندا ہو گیا، گندی ہو گئی. لہذا تو ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی. اگر تو نے اسے بنا لیا، اسے نیکیوں سے سجا لیا، اللہ رسول کی اطاعت سے سجا لیا، گناہوں سے دھو دیا تو پاک ہو گیا، پاک ہو گئی، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گئی. تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ اللہ تیری کامیابی کا فیصلہ کر چکا ہے. لوگ اچھا کہیں یا برا، اس پہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے. نبیوں کو کیا کچھ، میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ شاعر ہے، دیوانہ ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہ تو میرے نبی جیسی ہستی کو کہا گیا. لوگ معیار نہیں ہیں، اللہ معیار ہے، اللہ معیار ہے، اللہ معیار ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا ناکام. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ بیچ میں چھوڑ دیا
کہ تیرے اندر برائی کا الہام بھی ہے، اچھائی کا الہام بھی ہے، یعنی برائی کی طاقت بھی ہے، اچھائی کی طاقت بھی ہے۔ بری راہوں پہ چل، اچھی راہوں پہ چل۔ فہدیناہ النجدین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، اچھائی کا، برائی، یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شربت ہے، یہ شراب ہے، یہ تجارت ہے، یہ سود ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ پردہ ہے، یہ بے حیائی بے پردگی ہے، یہ حیا ہے، یہ آوارگی ہے، یہ تقوی ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ دیانتداری ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ حلال ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ جوا ہے، یہ سٹا ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ محبت ہے، یہ نفرت ہے، یہ معاف کرنا ہے، یہ بغض پالنا ہے، یہ درگزر کرنا ہے، یہ انتقام لینا اور انتقام کی حدود سے آگے نکل جانا ہے، یہ اللہ کی سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، یہ متکبر بن کے نماز سے پیچھے ہٹنا ہے، یہ روزہ ہے، یہ اس کا چھوڑنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس کا نہ دینا ہے، یہ سچائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ صحیح ناپ تول، یہ غلط ناپ تول، یہ بول کے وعدے کا نبھانا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ کھرا سودا دینا ہے، یہ ملاوٹ والا سودا دینا ہے، یہ سچا بول بولنا ہے، یہ جھوٹا بول بولنا ہے، یہ محبتوں کو پالنا ہے، یہ نفرتوں کو پالنا ہے، یہ تواضع ہے، یہ تکبر ہے، یہ ایثار ہے، یہ حرص ہے، یہ سخاوت ہے، یہ بخل ہے، یہ دینا ہے، یہ لینا اور چھیننا ہے، یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ناچ گانا ہے، یہ قرآن کا نغمہ ہے، یہ شیطان کا نغمہ ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ گھنگرو کی چھنکار ہے، یہ آنکھوں کا چھلکنا ہے، یہ جام کا چھلکنا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے تڑپنا ہے، یہ گھنگرو کا چھنکنا ہے، یہ حیا کا بازار ہے، یہ بے حیائی کا بازار ہے، یہ عفت و پاک دامنی کا بازار ہے، یہ ننگو آر کا بازار ہے، یہ عزتوں کے نیلام کرنے کا بازار ہے۔ دونوں بازار گرم ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع النفس فموبقها فموتقها او موبقها۔ بازار گرم ہے، گرم ہے، گرم ہے۔ جاؤ دونوں سودے ملیں گے۔ سنو یاد رکھو 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے۔ وہ شاہی محل میں ہو یا جھونپڑے میں ہو، وہ مرسڈیز چلاتا ہو، سائیکل چلاتا ہو، کامیاب ہے۔ جس نے اسے گندا کیا، وہ ریڑھی پہ کیلے بیچتا ہو یا پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہو، ناکام ہے۔ وہ جھونپڑے میں رہتا ہو یا تخت شاہی پر ہو، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی۔ اللہ اقبال کی قبر کو نور سے بھرے۔ مجھے ایسا شاعر اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں کوئی نہیں ملا۔ ایک جملے میں ساری صورت کا خلاصہ بیان کیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تیرے اندر ناکامی ہے، تیرے اندر کامیابی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیا جانے ہو۔ وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ ساری داستان اندر کی ہے، باہر کی نہیں ہے۔ اگر اس وجود کو پاکیزہ کر گیا یا کر گئی تو 11 قسموں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کامیاب۔ اگر یہ وجود گندا کر گیا یا گندا کر گئی تو 11 قسموں کے ساتھ اللہ کا اعلان کہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 2 طاقتیں ڈالی ہیں۔ برائی کا ذکر پہلے کیا ہے، اچھائی کا بعد میں۔ فجورها وتقواها، اس میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے ایسے میرا ایک وجدان ہے کہ یہ ایک قانون کی طرف اشارہ ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے،
انسان مٹ خلقکم من تراب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، تراب مٹی سے واللہ خلقکم من تراب خلقہ من تراب آدم ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کا مثل آدم خلقہ من تراب، مٹی کی ایک خاصیت ہے، اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور باغیچے اگانے پڑتے ہیں۔ آپ کو کیکر تو نظر آئیں گے اگے ہوئے خود بخود، کہیں آم کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے گا، سرگودے میں کنو مالٹے کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے گا، میرے ضلع میں آم کے باغ خود بخود نظر نہیں آئیں گے، تمہیں گندی جھاڑیاں گندی جڑی بوٹیاں خود رو بے شمار نظر آئیں گی، لیکن اپنے آپ 100 ایکڑ کپاس کھڑی ہو، 200 ایکڑ حافظ آباد میں چاول کھڑا ہو، یہ تمہیں خود بخود نظر نہیں آئے گا، اگانا پڑتا ہے، پھر راکھی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر جب تک وہ کٹ کے گھر نہ آئے بیدار رہنا پڑتا ہے۔ یہی انسان کا نظام ہے، اس کے اندر جھوٹ کی گندی جھاڑی خود پیدا ہوگی، سچ کا باغیچہ لگانا پڑے گا، حسد کے کانٹے خود پیدا ہوں گے، ایثار کے پھول اگانے پڑیں گے، جہالت کی تاریکیاں خود پیدا ہوں گی، علم کے چراغ جلانے پڑیں گے، بخل کے کانٹے خود پیدا ہوں گے، سخاوت کے پھول اگانے پڑیں گے، غصے کے کیکر خود پیدا ہوں گے، درگزر ضبط معاف کرنا، اس کے باغیچے اگانے پڑیں گے، تکبر خود پیدا ہوگا، تواضع کو لانا پڑے گا، حسد خود پیدا ہوگا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود پیدا ہوگی، محبت کو لانا پڑے گا، خود غرضی خود پیدا ہوگی، ایثار ہمدردی کو لانا پڑے گا، جہالت خود پیدا ہوگی، علم کو لانا پڑے گا، گناہوں کی طرف خود چلو گے، لگام دے کے کھینچ کے واپس لا کے صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو کھینچا، لگام دی، لڑائی لڑا، کبھی ہار بھی جائے گا، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیتے، کبھی ہارے گا، میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا، لہٰذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا، اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں، کپڑے جھاڑ کے میرے پاس آ جانا، کہنا یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ نیک بننے کا، پاکیزہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا، گناہ ہوگا، لیکن گندا اور پاک فرق کیا ہے؟ گندا گندگی میں مطمئن ہوگا، پاک گندا ہو کے روئے دھوئے گا۔ کرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتے ہیں، جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا تکبر خود پیدا ہوگا، تواضع کو لانا پڑے گا، حسد خود پیدا ہوگا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود پیدا ہوگی، محبت کو لانا پڑے گا، خود غرضی خود پیدا ہوگی، ایثار ہمدردی کو لانا پڑے گا، جہالت خود پیدا ہوگی، علم کو لانا پڑے گا، گناہوں کی طرف خود چلو گے، لگام دے کے کھینچ کے واپس لا کے صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو کھینچا، لگام دی، لڑائی لڑا، کبھی ہار بھی جائے گا، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیتے، کبھی ہارے گا، میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا، لہٰذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا، اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں، کپڑے جھاڑ کے میرے پاس آ جانا، کہنا یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ نیک بننے کا، پاکیزہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا، گناہ ہوگا، لیکن گندا اور پاک فرق کیا ہے؟ گندا گندگی میں مطمئن ہوگا، پاک گندا ہو کے روئے دھوئے گا، روئے دھوئے گا۔ کرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتے ہیں۔ جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا پانی موجود ہے، آنکھوں کا پانی۔ ہر پانی نہیں، آدمی غصے میں بھی روتا ہے، آدمی بے بس ہو کے بھی روتا ہے۔ میٹھا پانی، میٹھا پانی، میٹھا میٹھا پانی کون سا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہے، جو اللہ کے نبی کی محبت میں آنسو بہے، جو اپنے گناہوں کی ندامت میں آنسو بہے، جو جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں آنسو بہے، وہ میٹھا پانی ہے۔ تو میرے اللہ کو پتا تھا یہ گرے گا نفس کے ہاتھوں، تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ کب تک؟ ما لم یغرغر، میرے بندے جب تک تیرا سانس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ کا انتظار کروں گا۔ 100 نمبر نہیں مانگے اللہ نے، 100 نمبر پاکیزہ ہونے کا مطلب 100/100 نہیں ہے، کہیں مایوسی نہ آ جائے، اس سے بھی خطا ہوگی، اس سے بھی گناہ ہوگا، لیکن یہ روئے گا، پچھتائے گا، معافی مانگے گا، اللہ صاف کر دے گا، پھر ہو جائے، پھر معافی مانگو، پھر ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ دے اور پھر 70 دفعہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں گناہگار نہیں ہے، گندا نہیں ہے، پاک ہے۔ ناپاک نہیں، پاک ہے۔ ناپاک کون ہے؟ جس نے کہا کی ہو گیا، سارا جان کیتی جاندہ ہے، میں کر لیا تھا کی ہو گیا، سارے سود کھان دین میں کھا لیا تھا کی ہو گیا، سارے جھوٹ بولی جاندے میں بولیا تھا کی ہو گیا، سارے رشوت لے رہے میں لے لیا تھا کی ہو گیا۔ یہ گندگی ہے۔ آپ ویکھی جاسی ہمارے دیا، آپ ویکھی جاسی، آپ ویکھی جاسی، ایویں ڈرائی جاندے ہو، آپ ویکھی جاسی، مولوی صاحب ڈھیر نہ ڈرایا کرو، آپ ویکھی جاسی۔ میں کہا دکان کے لیے تو نہیں کہتے ہو، آپ ویکھی جاسی، صبح صبح بھاگے جا رہے ہو، وہ کدھر جا رہے ہو؟ کہ دکان۔ اوے آپ ویکھی جاسی، گھر باؤ روٹی آ جاسی۔ لے مول صاحب کملے ہو گئے ہو، گھر بیٹھے ہیں روٹی لب دی۔ تو کتنے کملے ہو کہ اتنے بڑے رب کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہو آپ ویکھی جاسی۔ اللہ آپ معاف کرے سی، اللہ آپ بشکے سی، اللہ آپ بشکے سی۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اس من کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے اس سے گندا کیا۔ پاکیزہ سے بھی گناہ ہوگا لیکن وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور میں قربان جاؤں اس نے بھی حد مکا دی کہ میرا بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیتے تو ہیں تھوڑے سے، کتنے ہیں 40-50 سال میں کتنے گناہ کرے گا تو؟ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے سوٹا مارنا ہی مارنا ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا پیارا ہے، دوست۔ وہ کہتا مجھ سے دوستی لگا تو والینی و اوالیک، واہ یاد آ گئی حدیث کہ میرے بندے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے دوستی لگا تھا۔ تو اس سے گناہ ہوگا میں چھپاؤں گا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی اتنی مہلت لے لے، 40-50 سال تک گلی کو نہیں امیلا ٹپ جاندے، تو اتنی مہلت لے لے، اتنی زندگی لے کہ گناہ کرنا شروع کر اور تہبت رکھتا جا، رکھتا جا، اور یہ گئے وہ گئے یہ گئے، اور جا کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، سورج کو بھر دے، چاند کو بھر دے، تاروں کو بھر دے۔ زمین تو ہے ہی چھوٹی سی، 24,000 کلومیٹر ایک بچونگڑا سی ہے، یہ کیا ہے؟ کائنات کی کہکشاؤں کو بھر دے، کہکشاؤں کے درمیانی خلا کو بھر دے، بلیک ہولز کو بھر دے، آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے،
رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے گنہگار ہو جائیں، 7 ارب انسان جو موجود ہیں، یہ جو مر گئے وہ آ جائیں، جو آنے والے ہیں انہیں بلا لیا جائے، یہ سارے مل جائیں، 7 جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، اور قیامت تک یہ فرشتے انسان جنات مل کر گناہ کریں، ایک پل فرما برداری کا نہ ہو، تو رب ذوالجلال کی قسم اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت کو چل جائے، سورج تک نہیں جا سکتے، آسمان تو بڑی دور ہے، لیکن میرا اللہ، ہائے اللہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا گلہ کیا ہے کہ میرے بندو سچی بات یہ ہے کہ تم نے میری قدر کوئی نہیں کی، میری محبتوں کو تم نے پانی نہیں دیا، میرا بندہ میری بندی اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کہے گی پکا جہنمی ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، سارے اس کو کہیں گے پکا دوزخی ہے، نہ سننا کسی کی، میرے پاس آ جانا، صرف ایک دفعہ اتنے گناہ، 1000 لاکھ کروڑ 100 10 نہیں، صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ